إن النعمة أحمدنا الله إلينا أهداه الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فی زمانہ یہ مسئلہ بڑا ہی گرم ہے اور زیر بحث ہے کہ ویسے تو سارے صحابہ اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن ان صحابہ میں افضل کون ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں. کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو افضل الصحابہ کہا، جبکہ کچھ لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افضل الصحابہ کہا. تو ان مختلف آراء میں صحیح کیا ہے اور اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، اور کیا یہ مسئلہ اجتہادی ہے یا قطعی ہے؟ آئیے آج ان سارے سوالوں کے جواب ہم علماء اور ائمہ کرام کی عبارتوں اور ان کی کتابوں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کو اٹھایا. صحیح بخاری کتاب المناقب باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت بیان کرتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت دیا کرتے. انہوں نے کہا نبی کے زمانے میں، ایسا کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو کرتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر تھی. پھر آگے فرماتے ہیں فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب. پھر ہم جو سب سے افضل قرار دیتے وہ ابو بکر کو قرار دیتے، پھر ان کے بعد عمر ابن خطاب کو رضی اللہ عنہما، ثم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل قرار دیتے. اور معجم کبیر میں یہ روایت جو امام طبرانی نے روایت کی ہے، اس میں ہے اس بات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلتا کہ میرے صحابہ سب سے افضل ابو بکر کو قرار دیتے ہیں، پھر عمر کو، پھر عثمان کو رضی اللہ عنہم. ولا ينکرہ، مگر وہ اس پر انکار نہیں فرماتے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس عقیدے اور اس نظریے کو پسند فرماتے. آئیے دوسری شہادت دیکھ لیجئے. تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے اور مسند الحارث میں محدث ابن ابی اسامہ حارث ابن محمد تمیمی بغدادی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی. انہوں نے فرمایا کننا معشر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن متوافرون نقول، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثیر متوافر یہ کہا کرتے. کیا کہا کرتے؟ افضل هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، کہ اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہیں. تو اس روایت سے بھی صحابہ کا یہ اجماع معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بالاتفاق سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قرار دیا کرتے. اسی طریقے سے مشہور محدث و فقیہ امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا. پوری سند انہوں نے بیان کی. کیا فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر وتقدیمہما علی جمیع الصحابہ، یعنی حضرات ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ سے افضل قرار دینے میں اور انہیں تمام صحابہ پر فوقیت دینے میں صحابہ اور تابعین میں سے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا،
مختلف احد، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ مَنْ اخْتَلَفَ مِنْهُمْ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہما، کہ ان میں جس نے اختلاف کیا اس نے علی اور عثمان کے بارے ہی میں اختلاف کیا۔ یعنی بعض نے کہا حضرت علی افضل ہیں، بعض نے کہا حضرت عثمان غنی افضل ہیں، لیکن شیخین یعنی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کے تعلق سے کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، نہ صحابہ نے نہ تابعین نے، کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا آج بھی حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما جنہیں ختنین کہا جاتے ہیں، ختن کا مطلب ہے داماد، ختنین دو داماد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شرف دامادی کے پانے والے یہ دو خلفاء ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہما، انہیں ختنین کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو شیخین کی فضیلت میں تو صحابہ اور تابعین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ختنین کے بارے میں شروع میں اختلاف تھا، آج اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں فرمایا کہ وقد سبق بیان اختلاف فی ایہما افضل بعد العمرین، کہ حضرات شیخین کے بعد ختنین میں سے کسی ایک کے افضل ہونے میں اختلاف کا بیان تو گزرا، وقد وقع الاجماع بآخرہ، اور آخر کار اس اختلاف کے آخر میں بعد میں آخر کار اس پر اجماع واقع ہوا بین اہل سنت، اہل سنت کے درمیان، ان ترتیبہم فی الفضل کا ترتیبہم فی الخلافہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ خلفائے راشدین کی فضیلت میں ترتیب ان کی خلافت میں ترتیب ہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح سب سے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو مرتبے اور مقام اور فضیلت میں بھی سب سے افضل وہی ہیں، ثانی خلیفہ حضرت عمر ہیں تو مرتبے اور مقام میں بھی ثانی وہی ہیں، ثالث حضرت عثمان ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے اور مقام میں بھی ثالث وہی ہیں، رابع حضرت مولا علی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے اور مقام کے معاملے میں بھی چوتھے وہی ہیں۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہو چکا۔ اسی طریقے سے امام شہاب الدین رملی شافعی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں اکابر اولیاء اللہ میں سے شمار کیا ہے اور اپنے طبقات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ امام شہاب الدین رملی جو امام شمس الدین رملی کے والد ہیں، اور مذہب شافعی میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ اپنی کتاب فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان جو ہمارے سامنے ہے، وہ مطبوعہ دارالمنہاج ہے، صفحہ نمبر 81، یہ تحریر فرماتے ہیں وقال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے فرمایا، امام شہاب الدین رملی امام ابن عبد البر کا کلام ان کی عبارت آگے نقل فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ اجمع اہل السنت علی ان افضل الناس بعد النبوہ ابو بکر ثم عمر، کہ تمام انسانوں میں نبوت کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہوا، اہل سنت نے اجماع فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَوَقَفَ أَوَائِلُهُمْ فِي عُثْمَانَ وَعَلِي، اور ان کے اگلے جو ہیں حضرت علی اور عثمان کے معاملے میں انہوں نے توقف کیا۔ قال ابن عبد البر نے فرمایا فَأَمَّا الْيَوْمَ، رہا آج، فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ التَّرْتِيبَ عُثْمَانُ وَعَلِي، کہ رہا آج کے دن تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ ترتیب اس طرح ہے، پہلے عثمان ہیں پھر علی ہیں رضی اللہ عنہما وعنہم۔ فرماتے ہیں وعلیہ عامۃ اہل الحدیث فی زمن احمد ابن حنبل وہلم جرہ، اور اسی عقیدے پر امام احمد ابن حنبل کے زمانے کے عام محدث ہیں، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، یعنی تمام اہل حق اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے۔ عثمان غنی اور مولا علی کے بارے میں ابتدا میں اختلاف تھا، مگر بعد کا اجماع پچھلے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر پچھلے اختلاف کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اجماع دلیل قطعی ہے، حجت قطعی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام محی السنت والدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب
شرح صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کے عنوان کے نیچے فرماتے ہیں قال اہل السنت افضلہم ابو بکر الصدیق، کہ اہل سنت نے فرمایا کہ تمام صحابہ سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ اہل سنت کا موقف نقل کر رہے ہیں۔ وقال الخطابیہ افضلہم عمر بن الخطاب، اور خطابیہ فرقے نے کہا کہ تمام صحابہ سے افضل عمر ابن خطاب ہیں۔ وقالت الراوندیہ افضلہم العباس، اور راوندیہ فرقے نے کہا کہ افضل صحابہ حضرت عباس ہیں۔ وقالت الشیعہ علی، اور شیعہ نے کہا کہ تمام صحابہ سے افضل حضرت علی ہیں۔ یعنی یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ سے افضل حضرت علی ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جو اہل سنت نے یہ کہا ابو بکر افضل ہیں، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہاں مراد اکثر اہل سنت ہیں۔ اس شبہ کے رد میں فرمایا واتفق اہل السنت علی ان افضلہم ابو بکر ثم عمر، کہ اہل سنت نے اس مسئلے پر اتفاق کر لیا کہ تمام صحابہ سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہے۔ یعنی یہ کوئی اختلافی یا اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے مابین متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے تہذیب الاسماء واللغات فصل فی حقیقت الصحابی والتابعی وبیان فضلہم میں فرماتے ہیں حضرت امام نووی وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرٍ، کہ اہل سنت نے اس بات پر اجماع و اتفاق فرمایا کہ تمام صحابہ سے مطلقاً افضلیت مطلقہ کے حامل جو ہیں ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ دیکھیے افضلیت یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک افضلیت مطلقہ ہے کہ مطلقاً اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ کس کا بڑا ہے، اور ایک ہے جزوی فضیلت کہ کسی ایک خصوصیت میں کوئی ایک صحابی دوسرے صحابی سے آگے ہے۔ تو جزوی فضائل تو بہت سارے صحابہ کے وہ ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، غیر افضل صحابی میں بعض اوقات ایسی جزوی فضیلتیں پائی جاتی ہیں جو افضل صحابی میں نہیں پائی جاتی۔ تو جزوی فضیلتیں یہ افضلیت مطلقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، افضلیت مطلقہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر دیتے وقت کہا اے سعد تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ جملہ حضرت خلفائے راشدین میں سے کسی کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حاصل ہوئی، خلفائے راشدین کو نہیں حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی خلفائے راشدین افضل ہیں۔ یعنی جزوی فضیلت یہ افضلیت کا دار و مدار نہیں ہوا کرتی، بلکہ افضلیت مطلقہ اور چیز ہے۔ یہاں پر ہم گفتگو افضلیت مطلقہ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ امام نووی نے فرمایا کہ افضلہم علی الاطلاق ان افضلہم علی الاطلاق، کہ مطلقاً افضل فضیلت مطلقہ کے حامل تمام صحابہ میں ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ اسی طریقے سے خاتمۃ الفقہاء والمحدثین شہاب الملت والدین، خاص کر مذہب شافعی کے خاتمۃ المحققین امام شہاب الدین احمد ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مجموعہ فتاوی بنام فتاوی حدیثیہ میں ایک فتوے میں فرمایا وقول السائل وحل الافضلیۃ بین الخلفاء الاربعۃ الی آخرہ ای قطعیۃ ام اجتہادیۃ، کہ رہا سائل کا یہ سوال کرنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خلفائے اربعہ میں چاروں خلفاء میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کا ہونا یہ قطعی ہے یا اجتہادی ہے، کیونکہ مسئلہ اگر قطعی اور اتفاقی ہے تو اس میں اختلاف جائز نہیں ہے، اختلاف کرنے والا بدعتی ہو جاتا ہے، اور اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اب پچھلے میں نے جو حوالے پیش کیا ان حوالوں سے صراحتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب مسئلہ اجماعی ہے تو اب اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آئیے اس فتوے میں امام ابن حجر مکی کیا فرماتے ہیں جواب اس کا جواب یہ ہے ان افضلیت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی الثلاثۃ ثم عمر علی الاثنین مجمع علیہ عند اہل السنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باقی تین خلفاء پر افضلیت، پھر حضرت عمر کی باقی دو خلفاء پر افضلیت اہل سنت کے نزدیک اجماعی ہے، مجمع علیہ ہے، لا خلاف بینہم فی ذالک، اس میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، والاجماع یفید القطع، اور اجماع علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے
کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں۔ لہٰذا یہاں سے یہ شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جو اجماع یا اتفاق کہا تو شاید کسی ایک علاقے کے علماء کا اتفاق ہوگا۔ یہ سارے شبہات بھی اب تک کے پیش کردہ عبارتوں سے ختم ہوتے ہیں۔ لا خلاف بینہم فی ذالک، ان اہل سنت کے درمیان اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور پیچھے بھی اس طرح کی عبارتیں گزری، لہٰذا یہ شبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی مسئلہ قطعی نہ ہوتا، تو محقق ابن حمام، امام ابن حمام جو مذہب حنفی میں بہت بڑا درجہ اور مقام رکھتے ہیں، وہ اپنی کتاب فتح القدیر میں یہ نہ فرماتے وفی الروافضی ان من فضل علی علی الثلاثۃ فمبتدع، کہ روافض میں سے وہ جس نے علی کو باقی 3 خلفاء پر فضیلت دی، افضل قرار دیا، تو وہ بد مذہب ہے، یہ نہ فرماتے۔ اگر مسئلہ ظنی ہوتا، اجتہادی ہوتا، تو ہرگز امام ابن حمام یہ نہ کہتے کہ جو حضرت علی کی فضیلت کا، حضرات شیخین پر حضرت علی کی افضلیت کا قائل ہے وہ بد مذہب ہے، یہ نہ کہتے۔ ان کا یہ کہنا کہ وہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اجماع ظنی اور اجتہادی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ قطعی ہے۔ یہی اسی معنی کی عبارت، یہی بات البحر الرائق میں بھی ہے، یہی بات تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں بھی ہے، یہی بات فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی نے نقل کی، یہی بات فتاوی عالمگیری میں ہے، اور یہی بات خاتمۃ المحققین فی المذہب الحنفی امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی کہ جو حضرت علی کو حضرات شیخین سے افضل قرار دیتا ہے وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل قرار دینے میں یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دل کا میلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ ہے، تو ہم حضرت علی کی محبت میں انہیں افضل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے اس کے نظریے اور عقیدے پر ہو، اور ہرگز ایسا عقیدہ نہ اپنائے جس سے صاحب محبت راضی نہ ہو، محبوب راضی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقت میں اہل سنت ہی محبت کرتے ہیں، جو حضرت ابوبکر و عمر کو افضل قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا میں حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں کون افضل ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر۔ یہ بھی اصح الکتب بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی نے کہا تمام انسانوں میں نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر کون؟ قال عمر، فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد میں حکم ابن حجر سے روایت بیان کی کہ انہوں نے کہا خطبنا علی بالبصرہ فقال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بصرہ میں ہمیں خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا، تو اپنے اس خطبے میں فرمایا الا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، خبردار کوئی بھی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل قرار نہ دے۔ پھر فرماتے ہیں لا اوتی باحد فضلنی علیہما الا جلدتہ حد المفتری، کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص میرے پاس لایا جائے کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر افضلیت دیتا ہے تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، یعنی 80 درے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت علی نے جو بخاری میں کہا سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہے، یہ تواضع کے طور پہ نہ تھا، کیونکہ تواضع کے طور پہ ہوتا تو پھر جو حضرت علی کو افضل قرار دیتا ہے اسے کوڑے لگانے کی بات نہ کرتے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو عقیدہ انہیں پسند نہیں ہے اور جس عقیدے کے حامل شخص پر اس قدر زجر و توبیخ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں اسے کوڑے لگاؤں گا اگر وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے، اس قدر ناپسند کر رہے ہیں اس عقیدے کو، تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ تفضیلیہ فرقہ جو ہے اگر واقعی حضرت علی سے محبت کرتا تو حضرت علی کے عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر و عمر کو افضل الصحابہ قرار دیتا، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو ناراض کرنے والا عقیدہ اپنایا جا رہا ہے اور اس کی ترویج کی جا رہی ہے۔ تو دراصل یہ محبت نہیں ہے بلکہ اپنی بد باطنی اور بد عقیدگی کو چھپانے کے لیے حضرت مولا المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لی جا رہی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایک دو سند سے یہ بات منقول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو علی اعلان مجمع عام میں خطبے میں کہا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہے، اور مجھے کوئی ابو بکر عمر پر فضیلت نہ دے بلکہ کوئی ایسا کرے گا تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا۔ یہ بات حضرت علی سے روایت کرنے والے اتنے کثیر ہیں راوی کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ اسی لیے علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں نقل کیا وقال علی خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس امت میں ان کے نبی امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا وَاللَّهِ الْعَظِيمِ قَالَهُ عَلِيٌّ، واللہ العظیم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اس بات کو حضرت علی نے فرمایا، وَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عَنْهُ، اور یہ ان سے تواتر سے ثابت ہے، متواتر ہے، اور روایت متواترہ یقین اور قطع کا فائدہ دیتی ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لِأَنَّهُ قَالَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ لِأَنَّهُ قَالَهُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو کوفہ کے منبر پر فرمایا۔ ایک پچھلی روایت میں گیا کہ بصرہ کے منبر میں پر فرمایا، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ کوفہ کے منبر پر فرمایا، یعنی حضرت علی کوفہ ہو کہ بصرہ ہو جس بڑے شہر میں خطبہ ارشاد فرماتے تو وہاں پر حضرات شیخین کی فضیلت کو ببانگ دوہل علی اعلان بیان کرتے، اور جو انہیں ان پر فضیلت دیتا تو اس پر اس کی مذمت میں فرماتے کہ میں اسے پاؤں گا تو مفتری کی حد لگاؤں گا۔ تو یہ بات اتنی عام ہے اور حضرت علی نے کثرت سے بیان فرمائی اور ان سے متواتر ہے، تو جو حضرت علی سے محبت کا دم بھرتا ہے پھر بھی ان کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، تو اسی لیے علامہ ذہبی نے کہا فقاتل اللہ الرافضۃ ما اجہلہم، تو رافضیوں کو اللہ ہلاک کرے کتنے بڑے جاہل ہیں۔ اسی طرح میزان الاعتدال میں ہے وقال احمد بن الازہر سمعت عبد الرزاق یقول، حضرت احمد ابن اظہر جو ہیں ان سے روایت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام عبد الرزاق صنعانی جو حضرت امام بخاری اور مسلم کے دادا استاذ ہیں، امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں، مصنف عبد الرزاق کے مصنف، مشہور محدث و فقیہ، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ حضرت علی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ان پر تشیع، ان کو شیعہ بھی کہا گیا، اس قدر ان کا معاملہ تھا۔ وہ کیا فرماتے ہیں افضلیت شیخین کے بارے میں، سماعت فرمائیں اور اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیں۔ فرماتے ہیں افضل الشیخین بتفضیل علی ایہما علی نفسہ، کہ میں افضلیت دیتا ہوں شیخین کو حضرت علی کے انہیں اپنے آپ پر افضل قرار دینے کی وجہ سے، یعنی میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں اور حضرت علی چونکہ اپنے آپ پر حضرت ابو بکر و عمر کو افضل قرار دیتے ہیں، اس لیے میں بھی ان کے اتباع میں حضرات شیخین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُفَضِّلْهُمَا لَمْ أُفَضِّلْهُمَا، کہ اگر حضرت علی حضرات شیخین کو اپنے اوپر افضلیت نہیں دیتے تو میں بھی انہیں افضلیت نہیں دیتا۔ کفا بی ازراء ان احب علی ثم اخالف قولہ، کہ میرے معیوب ہونے کے لیے، میرے غیر معتبر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں حضرت علی سے محبت کروں پھر انہی کے عقیدے کی مخالفت کروں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کون کہتا ہے؟ حضرت امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا۔ تو صحیح سچا محب علی وہ ہے، سچا محب اہل بیت وہ ہے جو اہل بیت کے عقیدے پر ہو، اور الحمدللہ اہل بیت سے سچی محبت اللہ نے اہل سنت ہی کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے سارے عقائد اہل بیت کے عقائد ہیں، اور حضرت علی کے سارے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت کے عقائد ہیں، جو تمام صحابہ کے عقائد ہیں۔ اس تفصیل سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک
سوال کا بھی میں جواب دے دوں کہ بعض علماء نے کہا، بعض ائمہ نے کہا کہ حضرات شیخین کی افضلیت کا مسئلہ ظنی ہے، جبکہ اکثر اہل سنت نے کہا کہ یہ مسئلہ قطعی ہے۔ تو کیا اس کے قطعی اور ظنی ہونے میں کوئی اختلاف ہے؟ بعض لوگوں نے اس قول کو لے کر کہا ارے یہ مسئلہ تو ظنی ہے، لہٰذا ہم اختلاف کریں تو ہمیں گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں اصطلاح کا فرق ہے کہ بہت سارے علماء کی اصطلاح میں اہل سنت کے اس اجماعی عقیدے کو بھی ظنی کہتے ہیں کہ جس کے خلاف کوئی احتمال کا امکان ہو، اگرچہ بغیر کسی دلیل کے وہ احتمال ہو، لا عن دلیل احتمال موجود ہو اس نص میں، قرآن اور حدیث کی اس نص میں جو نص مستند اجماع ہے، فی حدی ذاتی ہی اس نص میں اگر کوئی احتمال ہے، اگرچہ وہ احتمال جو ہے ناشی عن دلیل نہیں ہے، تو کچھ علماء ایسے مسئلے کو بھی ظنی کہتے ہیں، یعنی اس کا منکر گمراہ ہے، لیکن چونکہ نص کے الفاظ میں تعویل کا امکان ہے، اگرچہ وہ تعویل بغیر دلیل کے ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں، وہ تعویل جو ہے وہ کل عدم ہے، لیکن امکان ہے عقلی طور پہ، اس لیے وہ اس طرح کے اجماعی مسائل کو بھی ظنی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں اختلاف کرنا جائز ہے یا اس کا منکر گمراہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اصطلاح کا اختلاف ہے، ولا مشاحۃ فی الاصطلاح، اور اصطلاح ہر کوئی اپنی اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری نے کہا مسئلہ قطعی ہے، امام ابو بکر باقلانی نے کہا مسئلہ ظنی ہے، لیکن یہاں وہ ظنی مراد نہیں ہے امام باقلانی کی جو فقہی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں وہ ظن مراد ہے کہ احتمال تو ہے عقلاً لیکن وہ کل عدم کی منزل میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالاتفاق حضرات شیخین کی افضلیت کا منکر گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بد دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق اور ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔